السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 73، 74 اور 75 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر نصرت اور وراثت میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، لہذا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی وراثت نہیں۔ اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں اور ایک دوسرے کے مددگار ہو کر ایک قوت نہ بن جائیں تو کفار مضبوط اور مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ اس صورت میں زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اس آیت کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مسلمانوں کو آپس کے عدم اتحاد پر فرمایا گیا تھا کہ اس سے فتنہ اور فساد کبیر ہوگا، اور اب ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ آج مسلمانوں کے خلاف فتنہ اور فساد کبیر ہے یا نہیں، اور اس کی وجہ بھی مسلمانوں کا عدم اتحاد ہے یا نہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی دوستی اور ان کا وارث بننے سے منع کیا ہے۔ ان سے جدا رہنے، مسلمانوں کو آپس میں میل جول رکھنے اور ایک دوسرے کا معاون و مددگار بن کر مضبوط طاقت بننے کا حکم دیا ہے۔ لیکن افسوس، فی زمانہ ایک گھر سے لے کر عالمی سطح تک اس معاملے میں مسلمانوں کا حال اس کے الٹ ہی نظر آ رہا ہے کہ مسلمان اپنے گھر میں اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ میل جول رکھنے، مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے سے بیزار ہو چکے ہیں، اور یہی حال پڑوسیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک علاقے کے مسلمان دوسرے علاقے کے مسلمانوں سے، ایک شہر کے مسلمان دوسرے شہر کے مسلمانوں سے، ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک کے مسلمانوں سے باہمی الفت و محبت اور تعاون و مدد کو تیار نہیں، بلکہ عمومی طور پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی بجائے کفار سے بہر صورت دوستی کرنا چاہتے ہیں
اور ہر طرح کی قربانی دے کر ان سے بنائی ہوئی دوستی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی کافر ملک کی کسی مسلم ملک کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنے اور کفار کے خلاف ان کی مدد کرنے کی بجائے کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، اور مسلمان بھائیوں کو تباہ و برباد کرنے میں کافروں کو ہر طرح کی مدد دیتے ہیں اور ان کی تھپکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی حکمرانی قائم رہے اور ان کی عیش و مستی میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے دین و مذہب کی تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 74 میں ارشاد ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور مہاجر بنے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ وہی سچے ایمان والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں مہاجرین و انصار کے باہمی تعلقات اور ان میں سے ہر ایک کا دوسرے کے معین و مددگار ہونے کا بیان تھا، اور اس آیت میں ان دونوں کے ایمان کی تصدیق اور ان کے رحمت الہی کے مستحق ہونے کا ذکر ہے۔ اس آیت سے مہاجرین اور انصار کی عظمت و شان بیان کرنا مقصود ہے کہ مہاجرین نے اسلام کی خاطر اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز رشتہ داروں سے جدائی گوارا کی، مال و دولت، مکانات اور باغات کو خاطر میں نہ لائے۔ اسی طرح انصار نے بھی مہاجرین کو مدینہ منورہ میں اس طرح ٹھہرایا کہ اپنے گھر اور مال و متاع میں برابر کا شریک کر لیا۔ یہ سچے اور کامل مومن ہیں، ان کے لیے گناہوں سے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے۔ اس آیت میں مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار کی بھی عظمت و شان بیان کی گئی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر انصار کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ حشر میں، اور جنہوں نے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا گیا، اور وہ دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود مال کی حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار سے محبت نہ کرے گا جو شخص، آپ نے ارشاد فرمایا انصار سے محبت نہ کرے گا مگر مومن، اور ان سے عداوت نہ کرے گا مگر منافق، تو جس نے ان سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، اور جس نے ان سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار سے محبت نہ کرے گا مگر مومن، اور ان سے عداوت نہ کرے گا مگر منافق، تو جس نے ان سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، اور جس نے ان سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی نشانی انصار سے محبت کرنا ہے، اور منافقت کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں اور عورتوں کو ایک شادی سے آتے ہوئے دیکھا تو حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اے انصار تم لوگ مجموعی طور پر مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارے ہو، اے اللہ تو جانتا ہے اے انصار تم لوگ مجموعی طور پر مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارے ہو۔ آیت نمبر 75 میں ارشاد ہے، اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کرے، جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تمہیں میں سے ہے، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ
سب کچھ جانتا ہے۔ اور جو اس کے بعد ایمان لائے، یعنی اے مہاجرین و انصار، جو لوگ پہلی ہجرت کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے تمہاری ہجرت کے بعد ہجرت کی اور کئی جنگوں میں انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، یہ بھی تمہیں میں سے ہے اور تمہارے ہی حکم میں ہیں۔ مہاجرین کے کئی طبقے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ کو ہجرت کی، انہیں مہاجرین اولین کہتے ہیں۔ کچھ وہ حضرات ہیں جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی طرف، انہیں اصحاب الہجرتین کہتے ہیں۔ بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے قبل ہجرت کی، یہ اصحاب ہجرت ثانیہ کہلاتے ہیں۔ پہلی آیت میں مہاجرین اولین کا ذکر ہے اور اس آیت میں اصحاب ہجرت یعنی ثانیہ کا ذکر ہے۔ اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت اور اخوت کی بنا پر ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہجرت اور اخوت کے مقابلے میں نسبی رشتہ دار وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اور اس آیت کے ذریعے ہجرت اور اخوت کی وجہ سے وراثت میں حقداری منسوخ فرما دی گئی۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، ہجرت اور اخوت کی وجہ سے وراثت منسوخ ہو چکی ہے۔ نمبر 2، اب وراثت کا دار و مدار نسبی قرابت داری پر ہے، جیسا کہ آیت و اولو الارحام سے واضح ہے۔ رضائی رشتے کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے کا وارث نہیں، اور سسرالی رشتے میں بھی صرف شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ نمبر 3، ذوی الارحام جیسے ماموں، خالہ وغیرہ بھی وراثت ہیں، جیسا کہ احناف کا مذہب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔